الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات پڑھے محمد وعلیہ پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شعور و معرفت کی اس بلندی پر فائز فرمایا ہے کہ جہاں ہم دنیا سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہی وہ گروہ ہیں کہ جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا کون ہے اور انسانوں کا بنایا ہوا کون ہے. ہم وہ میزان وہ پرکھ وہ کسوٹی رکھتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہی یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے یا انسانوں کا بنایا ہوا ہے. اس لیے کہ اللہ نے جا بجا قرآن کریم میں ان معیارات کی طرف گفتگو کی ہے کہ جو معیارات اس نے اپنی زمین پر اپنی نیابت کے لیے قرار دیے. میں نے بڑے صبر کے جملہ کہا کہ زمین پر اپنی نیابت کے لیے جو اس نے معیارات قرار دیے ہیں وہ اللہ نے مسلسل ارشاد فرمائے. 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ. کیا مسلمانوں کی نگاہ میں 1,24,000 خلیفہ نہیں ہیں؟ اللہ کے سب خلیفہ ہیں. 1,24,000 اللہ نے بنائے تھے. اب گلی گلی خلیفہ بنے پھر رہے ہیں. اللہ نے 1,24,000 بنائے. یہ سارے کے سارے اللہ کے خلیفہ ہیں. اس لیے بار بار آپ چپ ہو رہے ہیں. بھائی آدم حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا خلیفہ ہے کہ نہیں؟ تو جتنے انبیاء ہیں سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہیں. سب کے سب اللہ کے خلیفہ ہیں. یعنی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 خلیفہ اللہ نے اس دنیا میں بھیجے. بار بار اس لیے بھیج رہا تھا کہ آدم کے دور میں خلافت کا معیار سمجھ میں نہیں آیا تو نوح کے دور میں سمجھ لو. نوح کے دور میں سمجھ میں نہیں آیا تو موسیٰ کے دور میں سمجھ لو. موسیٰ کے دور میں سمجھ میں نہیں آیا تو عیسیٰ کے دور میں سمجھ لو. اور عیسیٰ کے دور میں سمجھ میں نہیں آیا تو ہمارا آخری خلیفہ ہے محمد مصطفیٰ. ہمارا آخری خلیفہ ہے. لیکن یہاں خلافت ختم نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ نوح کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ نوح بھی خلیفہ ہے. ابراہیم کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ ابراہیم بھی خلیفہ ہے. حالانکہ عیسیٰ بھی خلیفہ ہے. یعقوب و یوسف کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ یعقوب و یوسف بھی خلیفہ ہیں. لوط کو خلیفہ کے لفظ سے یاد نہیں کیا حالانکہ حضرت لوط بھی خلیفہ ہے. حضرت ہود کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ حضرت صالح کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ حضرت اسماعیل بھی خلیفہ ہے. حضرت اسحاق کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ حضرت اسحاق بھی خلیفہ ہے. حضرت داؤد کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ حضرت داؤد بھی خلیفہ ہے. حضرت سلیمان کو لفظ خلیفہ سے یاد نہیں کیا حالانکہ حضرت سلیمان بھی خلیفہ ہے. یہ سارے کے سارے خلیفہ ہیں. لیکن اللہ نے قرآن میں 4 خلیفاؤں کا تذکرہ کیا ہے. پیچھے والے حضرات بھی میرے ساتھ 4 خلیفوں کا تذکرہ کیا. لفظ خلیفہ 4 کے ساتھ استعمال کیا. بتا دیا ہمارے خلیفہ 4 ہی ہیں اور یہی ہمارے 4 یار ہیں. ابھی میں عرض کروں گا یہی اللہ کے 4 یار ہیں. اللہ نے قرآن میں 4 خلیفوں کا تذکرہ فرمایا. پہلا خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. پہلا خلیفہ حضرت آدم. تو خلافت کا معیار پہلا یہ ہوا کہ وہی ہمارا خلیفہ ہوگا جو علم میں کامل ہو. پہلا خلیفہ حضرت آدم.
تو بتا دیا کہ ہمارا خلیفہ وہ ہوگا کہ اس کا علم کا معیار وہ ہو کہ جو حضرت آدم کے علم کا معیار تھا، علمہ آدم الاسماء کلہا۔ دوسرا خلیفہ تیار ہے سننے کے لیے؟ دوسرا خلیفہ از روح قرآن، دوسرا خلیفہ کون ہے؟ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا۔ دوسرا خلیفہ قرآن میں داؤد کو یاد کیا گیا، اور داؤد کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ فاحکم بین الناس، انسانوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا۔ یعنی خلافت کا ایک معیار یہ ہے کہ خلیفہ عادل بھی ہو، خلیفہ عالم بھی ہو، اور علم کی اس منزل پر ہو کہ خود ہلاک نہ ہو بلکہ ہلاکت سے بچائے۔ خود ہلاک نہ ہو بلکہ ہلاکت سے بچائے۔ اور دوسرا خلیفہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ تو دوسری خلافت کا معیار ہے عدل، کہ بھائی عادل ہونا چاہیے، اور اللہ کے حکم سے عدل کرے، اور وہ عدل کرے کہ جو اللہ کی دربار میں قابل قبول ہو، اللہ کے دربار میں مقبول ہو، وہ عدل کرے۔ تو دوسری خلافت کا معیار عدل داؤدی، تو عدل داؤدی کی بات ہونی چاہیے، عدل داؤدی کی بات ہونی چاہیے۔ تیسرا خلیفہ قرآن کی روح سے یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ طور پر جانے لگے تو ایک بار ہارون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اخلفنی فی قومی، تم میرے بعد میری قوم پر میرے خلیفہ ہو۔ تیسرا خلیفہ وہ ہو کہ جو نبی کا بھائی ہو۔ تیسری خلافت کا معیار خلافت کا تیسرا معیار کیا ہے؟ کہ نبی کا بھائی ہو خلیفہ۔ نبی جا رہا ہے طور پر اور 40 راتوں کے لیے جا رہا ہے، 40 راتوں کے لیے جا رہا ہے، تب قوم کو بے خلیفہ نہیں چھوڑ کر گیا، وہ جو قیامت تک کے لیے جا رہا ہوگا۔ پہلا خلیفہ آدم، یا آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دوسرا خلیفہ داؤد، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ تیسرا خلیفہ ادرو قرآن ہارون اخلفنی فی قومی، میرے بعد میری قوم پر تم خلیفہ بن جاؤ۔ اور ایک بار چوتھا خلیفہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ توجہ فرما لیا آپ نے؟ تو یہ معیارات قرآن نے عطا فرمائے، یہ خلافت کے معیارات ہیں، ان پر جو بھی پورا اترتا چلا جائے وہ ہماری طرف سے نائب ہوگا، وہ ہماری طرف سے نائب ہوگا۔ اللہ کے نیابت کے لیے علم بھی چاہیے، اللہ کی نیابت کے لیے عدل بھی چاہیے، اللہ کی نیابت کے لیے نسبت بھی چاہیے، اللہ کی نیابت کے لیے ولایت بھی چاہیے۔ وہ ولی بھی ہو، جو ولی ہوگا وہی نائب ہوگا، جس کے پاس ولایت ہوگی اسی کے پاس نیابت ہوگی۔ تو اس لیے ہر نبی کو اللہ نے اپنے کسی نہ کسی اسم کا مظہر بنایا۔ گفتگو شروع ہو چکی ہے اور بہت تیزی سے کئی مراحل طے کرنا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے اپنے کسی نہ کسی اسم کا مظہر بنایا۔ اللہ علیم ہے، علیم ہے نا اللہ، تو العلیموں کا مظہر اس نے آدم کو بنایا۔ حضرت آدم اللہ کے اسم العلیم کا مظہر، اس لیے کہ میں نے ابھی آیت پڑھ دی کہ ہم نے علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو تمام کے تمام اسم کا علم دے دیا، تو العلیموں کا مظہر آدم، اللہ کے اسم العلیم کا مظہر آدم۔ اللہ کے بہت سے اسم ہیں اور میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ کا ایک اسم ہے حلیم،
ہے سے، حلوے والی ہے سے، حلیم، الحلیموں کا مظہر حضرت ابراہیم کو بنایا، ابراہیم کو الحلیموں کا مظہر بنایا، اور قرآن میں حضرت ابراہیم کو حلیم کہہ کے اس حلیم نے مخاطب کیا، جو حلیم ہے اس نے کہا کہ ابراہیم حلیم ہے، ابراہیم حلیم ہے، تو حضرت ابراہیم الحلیموں کے مظہر۔ اللہ صبور ہے، صبور، صبر کرنے والا، سب سے بڑا صبر کرنے والا تو اللہ ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا الصبور، اللہ کا اسم ہے الصبور، اللہ صبر کرتا ہے، صابروں کا بھی صابر ہے، تبھی تو یہ شداد، فرعون، نمرود، یہ تین اللہ بن کے بیٹھ گئے، اللہ صبر کرتا رہا۔ الصبوروں کا مظہر جناب ایوب کو بنایا، صبر ایوب مشہور ہو گیا کہ ہمارے اس میں الصبور کا مظہر حضرت ایوب کو ہم نے بنا دیا، ایوب ہمارے اس میں الصبور کا مظہر ہے۔ میرے ساتھ سارے کے سارے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسین ہے، اللہ نے اپنے اسم جمیل کا مظہر یوسف کو بنایا کہ ہمارا حسن دیکھنا ہے تو یوسف کو دیکھو، ہم نے اپنے اسم جمیل کا مظہر یوسف کو بنا دیا۔ اللہ زندہ ہے، زندہ ہے یعنی حی ہے، تو اس نے اپنے اسم حی کا مظہر عیسیٰ کو بنایا، اپنے اسم حی کا مظہر عیسیٰ کو بنایا کہ ہم نے اگر دیکھنا چاہو کہ ہم کیسے زندہ ہیں تو ہم نے اپنی مخلوق میں سے ایک پیغمبر کو زندہ رکھا ہوا ہے، اپنی مخلوق میں سے ایک پیغمبر کو زندہ رکھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے عیسیٰ، تو ہمارے اسم حی کا مظہر ہے عیسیٰ۔ اور جو فرما لیا آپ نے، اللہ کے اسم علیم کا مظہر آدم، اللہ کے اسم حلیم کا مظہر ابراہیم، اللہ کے اسم صبور کا مظہر ایوب، اللہ کے اسم جمیل کا مظہر یوسف، اللہ کے اسم حی کا مظہر عیسیٰ، یہ سارے انبیاء 1,24,000 اللہ کے کسی نہ کسی اسم کے مظاہر ہیں۔ ایک بار اللہ نے کہا میں جلال والا بھی ہوں، میں جلال والا بھی ہوں، مجھے غصہ آتا ہے، مجھے جلال آتا ہے، مجھے غیظ بھی آتا ہے، مجھے غیظ بھی آتا ہے، لیکن میں ہر وقت اپنے غیظ کا اظہار نہیں کرتا، میں اپنے غیظ پر قابو پاتا ہوں، میں اپنے جلال پر قابو پاتا ہوں۔ تو جلال پر قابو پانے کو عربی میں کاظم کہا جاتا ہے۔ جلال پر قابو پانا کاظم کہلاتا ہے، اور جو جلال پر قابو پائے اسے کاظم کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر ہمارے جلال پر ہماری بردباری دیکھنا ہو تو موسی کاظم کی طرف دیکھو، اس لیے اس موسیٰ کے ساتھ لفظ کاظم لگایا، اس موسیٰ کے ساتھ، امامت کے موسیٰ کے ساتھ لفظ کاظم لگایا، امام موسیٰ کے ساتھ لفظ کاظم، لقب کاظم دیا۔ پروردگار اس امام موسیٰ کے ساتھ لفظ کاظم کیوں دیا؟ کہا بھائی نبوتوں میں ایک نبی موسیٰ ایسا گزرا ہے جو جلال پر قابو نہیں پاتا تھا، جس کی جس کی ہیبت مشہور ہے، موسیٰ کی ہیبت مشہور، موسیٰ کا جلال مشہور، جس پہ چاہتے تھے جلال کا اظہار کر دیتے تھے، لیکن یہاں پر یہ موسیٰ وہ ہے کہ جو اپنے جلال پر قابو پانا جانتا ہے۔ اللہ کے جلال کا اختیار ہے اس کے پاس، لیکن ہر جگہ اپنے جلال کا اظہار نہ کیا، ہر جگہ اپنے جلال کا استعمال نہ کیا، ہر جگہ اپنے اقتدار کا، اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ اسی کو کاظم کہتے ہیں، اسی کو کاظم کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں بھی رکھ دو، ہم مسند پر بیٹھے ہوں تب امام ہیں، قید خانے میں ہو تب امام ہیں، ہم مسند پر ہوں تب امام ہیں، اب قید خانے میں ہو تب امام ہیں، اور جہاں پر بھی ہو علم قرآن ہمارے ہی سینوں میں ہے۔ ابھی آپ نے جونپوری صاحب سے جو کراچی کے بڑے مشہور معروف شاعر ہیں ان سے مسدس سوال فرمایا کہ امام موسی کاظم نے اپنے لیے کیا کیا معیارات انسانوں کے حوالے کیے،
کہ ہم کہیں پر بھی ہوں، علم قرآن ہمارے ہی سینوں میں ہے، علم قرآن ہمارے ہی سینوں میں ہے۔ تو اب ہر نبی کو اسم کا مظہر بنایا اور ہر امام کو اسم کا مظہر بنایا۔ تو موسی کاظم علی کا 7واں بیٹا، رسول کا نائب، رسول کے علم کا وارث، اپنے دور میں، اور جو ہے آپ کی جملہ دوں، اپنے دور کا علی بھی ہے، اپنے دور کا محمد بھی ہے۔ علم کی منزل پر دیکھنا ہو تو آؤ دیکھو وارث قرآن محمد کی طرح موسی کاظم مسند علم پر تشریف فرما ہے۔ اور اگر جلال دیکھنا ہو، شجاعت دیکھنا ہو، تو شجاعت وہی ہے جو شجاعت علویہ ہے، جو شجاعت علویہ ہے، علم محمدیہ بھی ہے اور شجاعت علویہ بھی ہے۔ یہ ہے پورا پیکر موسی کاظم کہ جہاں 61 برس کی حیات اور پہلے دن سے جو معجزات شروع ہوئے ہیں، فضائل پڑھ رہا ہوں، پہلے دن سے جو اپنا اختیار دکھایا ہے، جیسے ہی میں دیکھیے پورا اشرا پڑھ چکا اور آپ میرے سامعین ہیں اور آپ کو وہ اشرا یاد ہے جو میں نے امام موسی کاظم علیہ السلام پر یہیں پر اشرا اولا میں آپ کی ہدیوں سماعت کو ہدیہ کیا۔ تو چند جملے میرے آپ سنتے چلے جائیے اور جہاں جہاں سے مجھے چیزیں یاد آ رہی ہیں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ پہلا دن ہے امام موسی کاظم کا اس دنیا میں، اور ابھی ابھی دنیا میں آئے اور امام کے بابا چھٹے امام امام صادق علیہ السلام حجرے کے باہر انتظار میں ہیں کہ خبر آئے تو یہ امامت کے باغ میں نیا پھول کھلا ہے تو اس خبر کے منتظر ہیں۔ ایسے میں خبر آئی کہ امام کیا موسی کاظم تشریف لے آئے اور حجرہ حمیدہ خاتون مطلع انوار بن گیا، حجرہ حمیدہ خاتون مطلع انوار بن گیا۔ ایسے میں امام حجرے میں داخل ہوئے، امام صادق علیہ السلام حجرہ حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا میں داخل ہوئے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جتنی امہات معصومین ہیں یعنی جناب سید عالمین سے لے کے اور 12ویں سرکار کی والدہ تک، یہ ان والداؤں کے اصل نام نہیں ہیں جو ہم لیتے ہیں، ان کے اصل نام پردہ غیب میں، وہ نام ہماری زبان پہ آ ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ نام مشہور ہیں کہ بھائی اب نہ معلوم کون کون سی زبان نام لے رہی ہے، تو ان کے القابات اور ان کا ظاہری نام بتا دیا گیا، باطنی نام آج تک کسی کے پاس نہیں، ان کا جو اصل نام ہے کوئی اس نام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر میں نام لے رہا ہوں تو یہ اصل نام نہیں ہے، یہ اصل نام ہے۔ خاموش بیٹھے ہیں آپ، اور جو ہے میرے ساتھ ہیں سارے کے سارے۔ ایک بار حجرہ حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ میں داخل ہوئے، امام موسی کاظم علیہ السلام کی والدہ جیسے ہی داخل ہوئے، ایک بار جناب حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ نے، سنیں گے جملہ، کہا کہ میرے والی، میرے سرتاج، میرے امام صادق، عجیب بات ہے کہ جس وقت اس نور کا ظہور ہونے والا تھا، جس وقت اس نور کا ظہور ہونے والا تھا، پورا حجرہ مطلع انوار تھا، اتنا نور اتنا نور اتنا نور کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور جیسے ہی نور کی شدت کم ہوئی میں نے دیکھا موسی کاظم سجدے میں ہے۔ ایسے ہی سنے امام موسی کاظم کا تذکرہ، آخری آدمی تک ہاتھ بلند ہونے چاہیے، کہ میں نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھا کہ مولود سجدے میں ہے، اور صرف یہ نہیں کہ سجدے میں ہے بلکہ آواز دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جدھر سلامت رہے آپ، واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد انی خلیفۃ اللہ فی الارض، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں ہی اللہ کا خلیفہ ہوں، میں ہی اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ توجہ کریں گے آپ، اب ہے وہ جملہ جس کے لیے زحمت دی اور یہ روایت پڑھی، آخری آدمی تک جیسے ہی صاحبان معرفت بیٹھے ہیں نا، جیسے ہی جناب حمیدہ خاتون نے یہ جملہ کہا کہ میں نے دیکھا کہ حجرہ مطلع انوار تھا، نور کی شدت تھی، نور کی فوقیت تھی، اور ایسے میں جب نور کی شدت کم ہوئی تو میں نے مولود کو دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ میرے مولا نے، مولا صادق نے امام کاظم کو گود میں لے کر مسکرا کر کہا جب ہمارا جد محمد آیا تھا تب بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ سلامت رہے ہیں کہ جب ہمارے جب ہمارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے
تو جناب آمنہ سلام اللہ علیہ نے بھی یہی بیان دیا تھا. آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا جملہ. جناب آمنہ سلام اللہ علیہ نے بھی یہی بیان دیا تھا. یہاں پر مادر امام کاظم علیہ السلام نے امام صادق کو بیان دیا. تو جسے بیان دیا جا رہا ہے وہ صادق ہے. بہت دیر سے پہنچ رہے ہیں آپ میرے ساتھ. مجھے یہاں سے واپس لاہور جانا ہے. میں صبح 3:30 یا 4 بجے لاہور سے یہاں پہنچا ہوں. خمسہ پڑھ رہا ہوں. آج خمسے کی آخری مجلس ہے اور مجھے تیزی سے مراحل طے کرنا ہے. اور ہمارے ذہن سندہ محمود نے یہ کہا ہے کہ بہت سے گوشے مجھے یعنی اسی تقریر میں سمیٹنا بھی ہے. تو تیزی سے میرے ساتھ آ جائیں تاکہ میں جلدی سے بہت سی چیزیں آپ کے حوالے کر دوں اور اس کے بعد مسائل پڑھوں گا اور اس کے بعد زیارت برآمد ہوگی. تو جتنا میرے ساتھ رہیں گے اتنا ہی آپ لطف اندوز بھی ہوں گے اور معرفت اندوز بھی ہوں گے. اب جس کو خبر دی جا رہی ہے ندیم بھائی، جس کو خبر دی جا رہی ہے وہ باہر حجرے میں ہے اور وہ صادق ہے. تو جسے خبر دی جا رہی ہے وہ صادق ہے. تو ضروری ہے کہ جسے خبر دی جائے وہ صادق ہو. یہاں حمیدہ خاتون نے امام صادق کو موسی کاظم کے آنے کی خبر دی اس لیے کہ امام صادق ہے. اور وہاں آمنہ نے محمد کے آنے کی خبر ابو طالب کو دی. وہاں پر ختمی مرتبت کے آنے کی خبر جناب ابو طالب کو دی گئی. اب تو سمجھو کہ صادق کی خبر صادق ہی کو دی جا رہی ہے. نبی صادق ہے نا بھائی، امین و صادق نبی ہے. تو جسے خبر دی جائے گی وہ بھی صادق ہوگا. تو آپ جملہ لے جائیے کہ جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا عنایت فرمایا ہے تو فوراً جناب ابو طالب نے بی بی بنت اسد کو ایک انعام دیا، تحفہ دیا، ہدیہ دیا، نعمت دی، رحمت دی، خوشخبری دی اور کہا کہ اے بنت اسد تم نے ایسی خوشخبری سنا دی تو اب یاد رکھو آج سے 30 برس کے بعد ایسا ہی بیٹا تمہاری گود میں بھی آئے. ایسا ہی بیٹا تمہاری گود میں بھی آئے. تو یہاں حیات شروع ہو رہی ہے ویسے جیسے حیات مصطفیٰ شروع ہوئی. جیسے حیات مصطفیٰ، حیات خاتم الانبیاء شروع ہوئی، ختم نبوت کی حیات جیسے شروع ہوئی ویسے ہی حیات 7ویں تاجدار امامت کی شروع ہوئی کہ اسی شان سے دنیا میں آئے جیسے جد محمد مصطفیٰ آئے تھے. یہی تو گھرانہ ہے کہ جو کہہ سکتا ہے. جملہ 2، میرا امام موسی کاظم علیہ السلام مسجد نبوی میں ہے اور سامنے قبر نبی ہے، سامنے رسول اللہ کی قبر ہے اور امام جو ہے وہی مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ختم کر کے بیٹھے میں 2 زانو. ایسے میں خلیفہ وقت آیا. اب اس کا نام کیا لے لوں؟ کہاں موسی کاظم کا نام لے رہا ہوں، جہاں موسیٰ کا نام لے لوں وہاں فرعون کا نام کیوں لے لوں؟ توجہ فرما لیا. تو ایسے میں خلیفہ وقت آیا، 7ویں تاجدار امامت کا دور ہے اور عباسی خلفاء کا دور ہے. ایسے میں خلیفہ وقت آیا اور اس نے دیکھا کہ موسی کاظم سلام اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور قبر رسول کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، اسی مقام پر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ایسے میں اس نے امام کو متاثر کرنے کے لیے، امامت کو متاثر کرنے کے لیے، آپ دیکھیے کہ فرعونیت جو ہے وہ موسویت کو متاثر کرنا چاہتی ہے. وہ موسیٰ نہیں جو فرعون سے دب جائے، جو فرعون سے مرعوب ہو جائے، وہ موسیٰ نہیں. ایسے میں اس نے امام کو دیکھا اور قبر رسول کی طرف اشارہ کیا. اس روایت کو تذکرۃ الخواص میں صرف ابن جوزی میں لکھا ہے، تو جا کے پڑھیے گا. اہل سنت مصادر بھی اور اہل تشیع مصادر بھی. اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ایک گوشہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ وقت نے، عباسی خلیفہ ہے نا، آپ کو پتا ہے کیا نام ہے؟
عباسی خلیفہ نے ایک بار، اب عباسی خلیفہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد ہے، یعنی رسول کے چچا کی اولاد، رسول کے چچا کی اولاد، رسول کے چچا ہیں عباس ابن عبد المطلب، اور یہ جو عباسی خلفاء ہیں یہ عباس ابن عبد المطلب کی نسل میں ہیں، اور عباس ابن عبد المطلب کے بھائی ہیں جناب عبداللہ ابن عبد المطلب، رسول کے والد، اور رسول جناب عبداللہ کی نسل میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو عباس کی اولاد اور عبداللہ کی اولاد آپس میں چچاداد بھائی ہیں، آپس میں چچاداد بھائی ہو گئے، رشتہ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے میں یہ عباسی خلیفہ ہارون نارشید دربار میں داخل ہوا، اور امام کو متاثر کرنے کے لیے ایک بار اس نے قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ رسول کی قبر کی طرف مخاطب ہو کر کہا السلام علیکہ یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام۔ تو یہیں پر رک جاؤ، ان عباسی خلیفہ نے بتا دیا، یا تو ان پر کفر کا الزام لگاؤ یا پھر یہاں جائز قرار دو کہ اس عباسی خلیفہ نے بھری مسجد نبوی میں یہ بتا دیا کہ رسول کی قبر کو سلام کرنا جائز ہے، رسول کی قبر کو سلام کرنا جائز ہے۔ تو اب میں نے کہا نا کہ یہی گھرانہ ہے جو کہہ سکتا ہے، کیا کہہ سکتا ہے؟ اسی لیے میں نے روایت آپ کے حوالے کی کہ جیسے ہی اس خلیفہ نے کہا السلام علیکہ یا ابن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر سلام، ویسے ہی امام موسیٰ کاظم اٹھے اور اٹھ کر کہا، قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر سلام، اے میرے بابا آپ پر سلام۔ تو یہ سلسلہ ہے نبوت کے گھرانے کا سلسلہ کہ جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ یا نہیں فرما رہے ہیں؟ اے میرے ساتھ، جن کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، تو یہ خون رسول نہیں ہے، یہ اصل میں صفات نبوت سے، صفات رسالت سے، جو ان کے لہو میں صفت بن کر دوڑ رہا ہے، جو ان کے لہو میں صفت بن کر دوڑ رہا ہے۔ علی ابن یقطین کو مقرر کر دیا۔ علی ابن یقطین نے کہا کہ مجھے خلیفہ نے آفر کیا ہے کہ وہ مجھے منسٹر بنانا چاہتا، منسٹرشپ دینا چاہتا۔ بہت سے لوگ اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ منسٹر بن جائیں۔ ایک دوڑ ہے، ایک دھینگا مشتی ہے جو چل رہی ہے آج کل، تو عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس نیابت اور قیادت کے معیار پر کون پورا ہوتا ہو۔ دیکھیے یہ اتنی دھینگا مشتی ہو رہی ہے، ہم بن جائیں، ہم بن جائیں، ہم بن جائیں، ہماری حکومت ہو جائے، ہماری حکومت ہو جائے۔ علی نے بتایا یہ حکومت کا جو مسند ہے، تخت ہے، یہ کانٹوں کا تخت ہوتا ہے۔ لوگوں نے اسے لوٹ مار کا ایک ذریعہ سمجھ لیا اور ایک دوسرے کو ہٹائے جا رہے ہیں، گریبان پھاڑے جا رہے ہیں کہ حکومت ہمیں مل جائے، حکومت ہمیں مل جائے۔ پتہ تو کرو کہ تخت حکومت کوئی معمولی چیز ہے کہ کہیں پر بھی اگر کسی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا عذاب حاکم وقت پر جاتا ہے، اور قبر میں ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے، ایک ایک ڈکیتی کا حساب لیا جائے، ایک ایک چوری کا حساب لیا جائے۔ جتنے عوام تمہارے عہد حکومت میں پریشان رہے، ایک ایک کا حساب دینا پڑے گا، کتنے ٹکڑے ہو جائیں گے حاکم وقت سے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اس لیے اللہ نے انبیاء کو قیادت دی ہے، بڑے سنبھل کے لفظ استعمال کیا، یہ بڑے بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ اس لیے انبیاء کو قیادت دی کہ قائد ہم بھیجیں گے، اس لیے کہ وہ کسی سے ظلم نہیں کرے گا، وہ وہی لباس پہنے گا کہ جو رعایا کے کمترین فرد کا لباس ہو، جو رعایا کے کمترین فرد کا لباس ہو۔ علی کے لباس میں پیوند تھے، علی کے لباس میں پیوند تھے، علی کی جوتی میں ٹاکے لگے ہوئے تھے، علی کی جوتی پہ ٹاکے لگے ہوئے تھے، علی کے لباس میں کئی پیوند تھے جو علی خود پیوند لگاتے تھے۔ پیوند تو سمجھتے ہو نا، علی خود اپنے لباس میں پیوند، کہیں سے پھٹ گیا لباس، علی نے کہیں سے کوئی بوری کا ٹکڑا لیا اور اس کو پھانسی دی، خود سے، خود سوئی دھاگا لیتے تھے اور علی بوری کے ٹکڑے کو سی دیتے تھے۔ علی نے لباس نہیں خریدا، علی نے یہی کہا کہ یاد رکھنا، جس وقت علی کو ضربت لگی ہے تو علی نے پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہا یاد رکھنا
کہ علی نے اپنے دور حکومت میں کبھی بھی اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی. علی نے کبھی بھی اپنے دور حکومت میں کوئی مال جمع نہیں کیا, اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی. کیا مطلب کہ کوئی عمارت اپنے لیے نہیں بنائی, کوئی محل اپنے لیے نہیں بنایا. علی کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مولا خلیفہ وقت ہے, آپ لباس لے لیجئے, نیا لباس لے لیجئے. کہا تمہیں پتا کہ میں نیا لباس کیوں نہیں لیتا؟ کہا اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری رعایا میں جو کم ترین غریب ترین فرد ہے اس کے لباس میں بھی پیوند لگے ہوئے ہیں. تو خلیفہ وقت کو اچھا لباس زیب تن کرنا زیبا نہیں ہے. حاکم وقت کو وہ لباس اچھا نہیں لگتا کہ اگر کہیں اس کی رعایا میں کوئی بھوک سے مر رہا ہے اور حاکم وقت پیٹ بھر کے سو جائے, یہ اس پر عذاب کا باعث ہے. یہ نہ سمجھو کہ دنیا میں تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں, مال و دولت مل رہا ہے, تو کیا تم قارون سے زیادہ مالدار ہو؟ تم کیا قارون سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ تخت حکومت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اب علی نے بتایا کہ میں اگر خلیفہ بنایا گیا ہوں, میں اگر مولا بنایا گیا ہوں, میں اگر حاکم بنایا گیا ہوں, تو سنو, پروردگار کے رسول نے مجھے حاکم کیوں بنایا, مولا کیوں بنایا؟ ایک بار اٹھے بیٹھے, اپنی جوتی اتاری, اس پہ ٹاکا لگانے لگے. جوتی پھٹ چکی تھی, نالین پھٹ چکی تھی, اس پہ ٹاکا لگانے لگے. عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا کم از کم جوتی ہی نہیں لے لیجئے, اس جوتی کو فارغ کر دیجئے, اب نئی جوتی لے لیجئے. اب علی کو جلال آیا, اب علی کو جلال آیا. ایک بار علی نے جوتی ہاتھ میں لے کر کہا کہ تمہیں پتا ہے میری یہ جوتی تمہارے حکومت کے تخت سے کہیں اولا ہے. خلافتکم ازہدو, یعنی آپ علی کہہ رہے کہ تمہاری خلافت, ہائے ہائے, خلافتکم ازہدو من شس احاوہ النعل, تمہاری خلافت میری اس جوتی کے تلوے سے بھی کمتر ہے. سنیں گے یا علی میں سمجھا نہیں کیا؟ سنو, تمہاری خلافت کا تخت وہ ہے کہ جس پر انسان بیٹھتا ہے, اور یہ جوتی وہ ہے جس میں عبد خدا کا پاؤں گیا ہوا ہے. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ سن. تو اب جہاں پر بھی ہے اللہ کا انتخاب کردہ ہے, اللہ کا منتخب کردہ ہے, تو بڑی بڑی منسٹرشپ آفر ہوتی ہے, اور بہت لوگ چاہتے ہیں ہم منسٹر بن جائیں, وزیر بن جائیں. مجھے معلوم ہے یہ جملے کسی پر اثر کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں. شیطان ان کے چاروں طرف گھوم رہا ہے, اور شیطان انہیں بہکا رہا ہے کہ ہاں لے لو, تخت لے لو, حکومت لے لو, لوٹو عوام کو, انہیں پریشان کرو, انہیں جتنا چاہو پریشان کرو, انہیں جتنا چاہو لوٹو. شیطان ان کے چاروں طرف منڈلا رہا, تو ان کو خیال نہیں ہے عوام کا, ان کو خیال نہیں ہے پبلک کا. اور جو فرما رہے ہیں آپ, تو اب منسٹرشپ آفر ہوئی. علی ابن یقین امام کا چاہنے والا کہا مولا اب دیکھیے یہ ہے طریقہ کہ جب حاکم وقت نے علی ابن یقین سے کہا تم میرے منسٹر بن جاؤ, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے پوری مملکت اسلامیہ میں پہلے دیکھا کہ کون اتنا ذہین ہے, اور اس نے ذہانت علی ابن یقین میں پائی. اور علی ابن یقین میں ذہانت اس لیے کہ وہ موسی کاظم کی نالین برداری کرتا. ختم کر دیتا ہوں بات, ایسے آسانی سے سن رہے ہیں آپ. علی ابن یقین موسی کاظم کی نالین برداری کرتے ہیں, ایمان چھپائے ہوئے ہیں, اس لیے کہ امام نے کہا کہ تقیہ میں رہنا نہیں تو تمہاری جانوں کو خطرہ ہو جائے گا. آئے خلیفہ سے وقت مانگا, کہا کہ مجھے وقت چاہیے, میں سوچوں گا. کہا ٹھیک ہے کل تک کا وقت ہے, ہمیں بتاؤ. آئے چھپ کر امام کے پاس تشریف لائے اور کہا مولا مجھے منسٹرشپ آفر ہوئی ہے, مجھے وزارت آفر ہوئی ہے, خلیفہ مجھے وزیر بنانا چاہتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کا حکم ہوگا وہی میرا جواب ہوگا, جو آپ کا حکم ہوگا وہی میرا جواب ہوگا. امام نے کہا شرط یہ ہے کہ تمہارے عہد وزارت میں اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا کوئی بھی ایمانی بھائی ترس کر نہ رہ جائے, ترس کر نہ رہ جائے. اپنے ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا. اس شرط پر کہا کہ وزارت قبول کر لے, یہ شرط قائم کر لی کہ ایمانی بھائیوں کا خیال رکھنا. تو علی ابن یقین کے دروازے پر کوئی بھی آتا تو علی ابن یقین اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تھے, اس کے تمام مسائل سنتے تھے اور حل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور حل کرتے تھے. ایک بار کسی نے امام کے دروازے پر دستک دی, کہا کہ مولا بہت پریشان ہوئے, ایک مسئلہ درپیش ہے, وہ مسئلہ حل فرما دیجیے.
کہا کہ جاؤ علی ابن یقطین سے ہمارا نام لے کے مسئلہ کہہ دینا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھائی بنو تو ایسے تو بنو نا، کم از کم منسٹر بنو تو ایسے تو بنو کہ چلو کم از کم رسول کا عہد نامہ ہی آ جائے، رسول کا توثیق نامہ ہی آ جائے، رسول کی مرضی ہی شامل ہو۔ مجھے آج بتائیں کیا کسی ملت اسلامیہ کے ملک کے سربراہ میں یہ کہنے کی جرأت ہے کہ اس کے پاس رسول کا توثیق نامہ موجود ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ جاؤ علی ابن یقطین کے دروازے پر جاؤ اور ان سے کہنا تو وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ علی ابن یقطین کا دربار لگا ہوا تھا، دروازے پر اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو علی ابن یقطین نے کہا میں مصروف ہوں، ان سے کوئی انتظار کریں۔ بہت دیر ہو گئی، علی ابن یقطین نہیں ملے، یہ مایوس ہو کے امام کے پاس واپس آئے، امام کے پاس واپس، اور کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہوا، ایسا ایسا مسئلہ ہوا، اور علی ابن یقطین نے ملنے سے انکار کر دیا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے انتظار کرو۔ 2 دن بعد علی ابن یقطین امام کے دروازے پر آئے، امام نے ملنے سے انکار کر دیا، جیتے رہے سلامت رہے، امام نے ملنے سے انکار کر دیا، کہا نہیں ملیں گے۔ بہت تگ و دو کی، بہت سفارشیں لگائی، امام نے کہا نہیں ملیں گے۔ آخر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ مولا سے کہو کہ میری طرف سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی معصیت سرزد ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما۔ اب جب یہ معصیت کی عفو درگزر کا پیغام پہنچا تو امام نے کہا بلاؤ علی ابن یقطین کو۔ آئے، کہا علی ابن یقطین میں نے ایک چاہنے والا غریب تمہارے دروازے پر بھیجا تھا، تم اس سے ملے نہیں، تو ہم بھی تم سے نہیں ملے۔ کہا مولا کیسے معافی مل سکتی ہے؟ کہا جب تک وہ چاہنے والا تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ جیتے رہو سلامت رہو، خدا آپ کو سلامت رکھے باب العوائد کے صدقے سے۔ کہا جب تک ہمارا چاہنے والا تمہیں معاف نہیں کرے گا ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ اس نے پتہ پوچھا، منسٹر، سینئر منسٹر یعنی منسٹروں کا بھی منسٹر، اور پتہ پوچھ کے اس شخص کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا۔ وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا علی ابن یقطین خود کھڑے ہوئے، وہ خود کھڑے ہوئے۔ ایک بار سلام کیا، جواب سلام پایا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تم سے شرمندہ ہوں، میں تم سے شرمندہ ہوں اور میں چاہتا ہوں تو مجھے معاف کر دو۔ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو بہت بڑے وزیر ہیں۔ کہا نہیں، میرے امام نے کہا ہے کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اب تو سمجھو کہ آپس میں جو مومنین اختلاف رکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کرو۔ بہت سے میں نے گھروں میں معاملات دیکھے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہے، ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہتے، شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو یاد رکھنا کہ اگر کسی مومن سے کسی مومن کو تکلیف پہنچی ہے تو جب تک وہ مومن معاف نہیں کرے گا مولا معاف نہیں کرے گا۔ آپ تو ایسے بیٹھے کہ جیسے سب تکلیف دے ہوئے پہنچے۔ آپ تو ماشاءاللہ سب صحیح کے صحیح ہے نا بھائی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا، لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے، تو پھر بولتے رہے۔ توجہ ہے؟ کہا کہ جب تک تم معاف نہیں کرو گے، مولا نے کہا میں معاف نہیں کروں گا۔ کہا کہ میں نے دل سے معاف کر دیا۔ کہا نہیں ایسے نہیں۔ کہا پھر کیسے؟ کہا میں رخسار اپنا زمین پر رکھ رہا ہوں، تم اپنے نالین میرے اس رخسار پر رکھو تاکہ تمہاری نالین کا نقش میرے رخسار پر چھپ جائے اور میں یہ نقش جا کے موسی کاظم کو دکھاؤں، میں یہ نقش جا کے اپنے ساتھ میں مولا کو دکھاؤں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مجھے معاف کر دیا گیا۔ تو یہ ہے میرا مولا موسی کاظم کہ جہاں جس مقام پر بھی بیٹھے امامت کا کار امامت انجام دے رہے ہیں، جس مقام پر میرے عزیزوں، میں نے اسی لیے جملہ عرض کیا کہ اگر گھر میں ہوں تب بھی امام، اور اگر قید خانے میں ہے تب بھی امام، قید خانے میں ہے تب بھی امام، اور قید خانے میں، یہ جملہ غلط ہے، قید خانے میں نہیں رہے، قید خانوں میں رہے۔ بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے جملہ۔ 25 رجب ہے آج کاظمین میں بڑا ازدحام ہے، کاظمین شریفین میں بہت سے لوگ جمع ہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہیں، اور اس لیے جمع ہیں کہ ایک تابوت برآمد ہوگا، کاظمین میں ایک تابوت برآمد ہوگا، اور وہ جتنے بھی مومنین وہاں جمع ہیں اس وقت عراق میں، وہ اس لیے کہ اس تابوت کو کاندھا دے دے تاکہ ہم اپنے مولا موسی کاظم کی ماں
حضرت فاطمہ زہرا کو یہ بتا دے کہ بی بی اگر ہم ہوتے 183 ہجری میں تو ہم آپ کے بیٹے کا جنازہ لاوارث نہ رہنے دیتے. حضرت اللہ آہستہ آہستہ آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں. میرے مولا کو قید خانوں میں رکھا گیا، مدینے سے بلایا گیا تو اس عالم میں بلایا گیا کہ قید کر کے بلایا گیا، قید کر کے بلایا گیا. امام علی رضا علیہ السلام کو تو مہمان بنا کے بلایا گیا تھا، لیکن میرے مولا رضا کے بابا کو قیدی بنا کے بلایا گیا. اور خدا کی قسم سنیں گے کیسے بلایا گیا. میرا مولا مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہا تھا. میرا مولا کاظم، اب میں انہیں سے مخاطب ہوں کہ جنہیں رونا آتا ہے، میں کوئی قصہ کہانی نہیں پڑھ رہا. مجھے بانیان مجلس نے کہا کہ تفسیری مسائل پڑھوں تو آہستہ آہستہ آپ کی تیاری کرا رہا ہوں. آپ کی آنکھیں بھیگے نہ بھیگے، لیکن آپ کو ہائے حسین کہنا ہے، ہائے قاسم کہنا ہے. آپ کو ہائے ہائے کہتے رہنا. مجھے روتے ہوئے چہرے دکھائی دینے چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر بھی ایک تابوت کی شبیہ برآمد ہونا ہے، علم کی شبیہ برآمد ہونا ہے. جو سمجھتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جاتی اگر میں 183 ہجری میں ہوتا تو آج اپنی خواہش پوری کر لینا، اپنا ارمان پورا کر لینا. ہاں، روتے ہوئے جنازے کو کاندھا دینا یہ وہ جنازہ ہے کہ جس کو کوئی اپنے بیٹے کا کاندھا نہ مل سکا، جس کو کوئی اپنے بیٹے کا کاندھا نہ مل سکا. میرا مولا منشی کاظم قید خانوں میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں. ایسے میں حاکم کے سپاہی آ گئے اور کہا حاکم نے بلایا ہے. سنیں گے جملہ؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، میرے بزرگ بھی رو رہے ہیں. خدا رونے والوں کو سلامت رکھے، باب الحوائج کے صدقے سے تمہیں کوئی غم نہ ملے. خدا تمہاری جھولیوں کو دامن مراد کو در مقصود سے بھر دے. خدا تمہیں عزت و سلامتی کے ساتھ حیات گزارنے کی توفیق دے. دعائیں تمہارے لیے جو رو رہے ہیں ان کو مسلسل دعا. کہا کہ آپ کو حاکم نے بلایا، اے فرزند رسول آپ کو حاکم نے بلایا ہے اور چلنا ہے، اسی وقت چلنا ہے. کہا میں نماز ادا کر لوں، نماز پوری کر لوں تو پھر چلتا ہوں. کہا نہیں، کہا ہے جس حالت میں ہوں اسی حالت میں لے کے آنا. کہا میں نماز پڑھ کے ہی جاؤں گا. سنیں گے کیا کیا؟ ایک بار موسی کاظم کے گریبان پر ہاتھ ڈالا. کیا ایسے ہی سن لیں گے آپ جملہ میرے عزیزوں؟ میرے ساتھ میں امام کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور گھسیٹ کر اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے لے چلے. کہا ظالموں مجھے اپنی بیٹیوں سے تو ملنے دو، مجھے اپنے بیٹوں سے تو رخصت ہونے دو. کہا نہیں، اسی عالم نے بلایا ہے. خدا کی قسم جب بیٹیوں نے سنا تو دروازے پہ آ گئی. ایک ایک بیٹی کہہ رہی تھی الوداع بابا، بابا کیا آج کے بعد ملاقات؟ حضرت کو بلا اللہ، بابا کیا آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی؟ باپ کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں. میں کہوں گا موسی کاظم کی بیٹیاں سب کو بڑی محبت ہے موسی کاظم سے، اور سب سے بڑی محبت ہے موسی کاظم. اپنی تمام بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں موسی کاظم، لیکن ایک سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ کو بہت چاہتے ہیں. وہی فاطمہ جسے معصومہ قوم کہتے ہو نا، اس سے بڑا پیار کرتے ہیں. میرا دل کہتا ہے کہ جس وقت موسی کاظم گرفتار کر کے لے جائے جا رہے ہوں گے تو چھوٹی سی فاطمہ ویسے ہی دامن سے لپٹ گئی ہوگی جیسے سکینہ حسین کے دامن سے. ہاں سر پر ہاتھ مارتے ہو میرے عزیزوں. آپ فاطمہ زہرا کو خوش کریں گے اگر ماتم کرتے رہو، اگر اپنے سینہ و سر کو پیٹتے رہو اور سر کا ماتم کرتے رہو تو فاطمہ زہرا تمہارے ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. کس طرح گھسیٹ کر لے جایا گیا، کسی بیٹے کو قریب نہیں آنے دیا گیا. میرے مولا موسی کاظم نے امام علی رضا کے حوالے پورے گھر کو کیا اور چل پڑا. میرا مولا چلا اور خدا کی قسم جہاں پر میرے مولا کو رکوایا گیا کہا کہ انہیں پہلے وہاں ٹھہراؤ جہاں جس سرائے میں فقیر اور غریب ٹھہرا کرتے ہیں، جہاں پر پھٹے حال سے لوگ بیٹھتے ہیں، جہاں پر لوگوں کو صدقے کا کھانا کھلایا جاتا ہے، وہاں اس قیدی کو بٹھاؤ. کیا کیا ستم سہے ہیں موسی کاظم نے، کیا کیا ستم سہے ہیں رسول کے اس بیٹے نے. پوری حکومتی مشنری صرف اس بات پر لگی ہے کہ اس قیدی کو آزادی نہ ملے، اس لیے کہ پوری مملکت اسلامیہ میں جتنے معرفت رکھنے والے لوگ ہیں سب موسی کاظم کو دل سے چاہتے ہیں، سب موسی کاظم کی بیعت پر آمادہ ہیں. اور حاکم کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ قیدی قید نہ کیا گیا تو انقلاب برپا ہو جائے گا.
پہلے ایک قید خانہ پھر دوسرا قید خانہ، بار بار قید خانے تبدیل ہوتے تھے۔ اس لیے تبدیل ہوتے تھے کہ جب پہلا قید خانہ اور قید خانے کا دربان یہ کہتا تھا حاکم اب اس کو یہاں سے منتقل کر دے، اب میں اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا میں نے اس میں کوئی ایسی بات دیکھی ہی نہیں، یہ کہیں سے کوئی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو سوائے تسبیح و تقدیس کے کچھ نہیں کرتا۔ جب میں نے اس کو دیکھا ہے سجدے میں دیکھا ہے، میں نے اسے جب دیکھا ہے سجدے میں دیکھا ہے، اور یہ تو دعائیں ہی دیتا ہے۔ اے حاکم میں اس پر ظلم نہیں کر سکتا۔ دوسرے قید خانے میں منتقل کیا گیا، فضل ابن ربیع کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ اس نے بڑے ظلم کیے، لیکن آخر وہ بھی چھک کے کہتا ہے اب میں ظلم نہیں کر سکتا، اب میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ آخر میں سندی بن شاہد جو سب سے بڑا ظالم تھا اس کے قید خانے میں منتقل کیا گیا۔ جو جا چکے ہیں وہ کم از کم سینے پہ ہاتھ ضرور رکھیں، جنہوں نے بغداد میں وہ قید خانہ دیکھا ہے کہ جہاں میرے مولا موسی کاظم کو قید کیا گیا۔ خدا کی قسم اب تک جو قید خانے تھے نا اس میں میرا مولا قیام کی حالت میں کھڑا ہو جاتا تھا اور نماز ادا کرتا تھا۔ اب جو قید خانہ تھا اس میں میرا مولا ہمیشہ رکوع کی حالت میں، اجرکم اللہ، رکوع کی حالت، اور بالکل اتنا بڑا قید خانہ کہ اس میں صرف ایک ہی آدمی آ سکتا تھا، ایک ہی آدمی آ سکتا تھا۔ 70 سیڑھیاں اتر کے قید خانے کے اندر قید خانہ، قید خانے کے اندر قید خانہ، زندان کے اندر زندان، خانے کے اندر خانہ، اور پھر آخری خانے میں میرے مولا کو قید کیا گیا۔ میرے محترم مسلمان بھائی بھی سنیں کہ کس لیے آج فرش عزا بچھا ہوا ہے۔ فاطمہ کے 7ویں بیٹے کا فرش عزا کس لیے بچھا ہوا ہے کہ زہرا کے لال پر حکومت اسلامیہ نے کیا کیا ظلم کیے ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں۔ رسول کے اس وارث پر حکومتوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ میرا مولا ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ آج ضرور کہنا اب جو جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں بھی سینے پہ ہاتھ رکھے گا، تم بھی سینے پہ ہاتھ رکھ لینا اور ایسے ہائے ہائے کہتے رہو۔ جملہ سنو گے؟ میرے مولا موسی کاظم کو میں نے بتایا نا 70 سیڑھیاں اتر کے نیچے قید خانہ تھا، تو موسی کاظم کو کھانا دیا نہیں جاتا تھا، کھانا پھینکا جاتا تھا، اوپر سے نیچے پھینکا جاتا تھا، اور کبھی پانی دے دیا گیا تو دے دیا گیا، نہیں تو قیدی کو پیاسا ہی رکھا جاتا تھا۔ اور قیدی اس عالم میں بھی کہتا تھا الحمدللہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایک گوشہ تاریخ عنایت فرمایا کہ جہاں میں کھل کر تیری عبادت کروں، جہاں کھل کر میں تیری عبادت کروں۔ میرے عزیزو نہ میں پڑھنے کا حق ادا کر سکتا ہوں، نہ آپ سننے کا رونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اتنا ظلم کہ میرا مولا نحیف و لاغر ہو گیا، نحیف و لاغر ہو گیا۔ میں نے لفظ کہا ہے تم اس لفظ تک پہنچے نہیں، نحیف اور لاغر۔ پتہ ہے کتنے نحیف اور لاغر ہو گئے؟ ایک شخص سندی بن شاہد کے قید خانے کے پاس آیا، 70 سیڑھیوں کے اوپر ایک روشن دان ہے جہاں سے مولا کو اندر پھینکا گیا۔ اس روشن دان کے قریب وہ دربان بیٹھا ہوا ہے۔ ایک چاہنے والا آ کے کہتا ہے کہ یہ کس کا زندان ہے؟ کہا میرا زندان ہے۔ کہا اس میں کون قیدی ہے؟ کہا ہے ایک قیدی ہے۔ کہا کیا اس قیدی کو میں دیکھ سکتا ہوں؟ کہا کھل کے بولنا کہ تو اسی قیدی کا چاہنے والا، کھل کے بول کہ تو اسی قیدی کا چاہنے والا، تو رسول کا شیعہ ہے، تو علی کا شیعہ، کھل کے کیوں نہیں بولتا؟ کہا کہ اچھا جب سمجھ ہی گئے ہو تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زیارت کر لو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے امام کی زیارت کر لو؟ کہ روشن دان میں سے نیچے دیکھو، وہ سب سے نیچے تمہارا امام قید ہے۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، جو سمجھ گئے تو میرا سلام۔ ایک بار اس نے روشن دان سے جھانکا، دیر تک دیکھتا رہا، کہا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہا غور سے دیکھو۔ اب جو دیکھا اس نے کہا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ایک سفید چادر پڑی ہوئی ہے، مجھے ایک سفید چادر نظر آ رہی ہے۔ کہا وہی تمہارا امام ہے۔ اتنے لاغر ہو چکے تھے کہ زمین پر لگتا تھا کوئی ہے نہیں بلکہ سفید چادر پڑی ہوئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہ پیچھے والے حضرات بھی ماتم کرتے ہوئے مجھے دکھائی دینے چاہیے، جو کھڑے ہوئے ہیں سب کے سب آئے ہو نا امام موسی کاظم کا غم منانے۔ آج 25 رجب ہے، میرے مولا کی شہادت کا دن ہے، تو ایسے نہ جانے دینا، اپنے دلوں کو ہلکا کرتے جاؤ آنسوؤں کے ذریعے۔ یہ آنسوؤں کا نذرانہ زہرا کے رومال کی نظر کرتے جاؤ۔ جسے آنسو نہیں آ رہے وہ آنسوؤں کا انتظار نہ کرے۔
ہائے کہتے جاؤ، یہی تمہارا سب سے بڑا پرسہ ہوگا۔ ہائے کہنے سے کبھی شرمانا نہیں، اس لیے کہ زہرا کو یہ لفظ ہائے بہت پسند ہے، اور یہ ہائے بھی زہرا کے بچوں کے غم میں اگر برپا ہو جائے تو تمہاری آواز گریہ بلند ہوتی رہے۔ اتنا لاغر ہو چکا تھا میرا امام، اتنا لاغر۔ اب چونکہ حاکم چاہتا تھا کہ ہمارے اوپر قتل کا الزام نہ آئے، تو کچھ حبشی غلاموں کو بلایا گیا حبشی غلاموں کو، اور انہیں تربیت دی گئی کہ انہیں شراب پلائی جاتی تھی، اور جب نشے میں آ جاتے تھے تو ان کے سامنے سفید چادر بچھا دی جاتی تھی، اور ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی جاتی تھی، اور انہیں مشق کرائی گئی کہ جیسے ہی نشے کی حالت میں سفید چادر نظر آئے تو اس پہ تلواریں چلانا شروع کر دو، اس پہ تلواریں چلانا شروع کر دو۔ کیا سن رہا ہے؟ اس پہ تلواریں چلانا شروع کر دو۔ جب ان حبشی غلاموں کو تربیت پوری ہو گئی تو ایک بار انہیں نشے کی حالت میں اسی زندان میں بھیجا گیا۔ اب ان کی تو عادت تھی نا کہ سفید چادر دیکھتے ہیں تو تلوار چلانا شروع کر دیتے، جیسے ہی سفید چادر نظر آئی ایک بار سب کے سب حبشی غلاموں کی تلوار اٹھی، ابھی تلوار چلا ہی چاہتی تھی، ایک بار میرے مولا موسی کاظم نے چہرے سے چادر ہٹائی، ان حبشی غلاموں نے موسی کاظم کے چہرے کو دیکھا، تلواریں پھینک کے سجدے میں گر گئے، آواز دی، ارے یہ تو وہی ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہی آتا ہے۔ اجرکم اللہ، گریہ کرتے جاؤ، جب ہم اپنے علاقوں میں دعا مانگتے ہیں تو یہی ہماری داد رسی کو آتا ہے، جب ہمارے علاقوں میں قحط ہوتا ہے تو یہی آتا ہے، اور دعا مانگتا ہے تو بارش برس جاتی ہے۔ یہ ہے میرا مولا موسی کاظم، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی، جوانی بھی اور پیری بھی، جوانی بھی اور ضعیفی بھی، پوری کی پوری زندگی میرے مولا کی زندان میں گزر گئی۔ مجھے بتاؤ، جب زندان میں ہوتے ہوں گے، جب قفس میں ہوتے ہوں گے، جب قید خانے میں ہوتے ہوں گے، جب اسیری کے عالم میں ہوتے ہوں گے، تو کیا زندان شام یاد نہ آتا ہوگا؟ کیا میرے مولا موسی کاظم کو زندان شام یاد نہ آتا ہوگا؟ کیا گریہ نہ کرتے ہوں گے؟ ارے 14 سال قید رہا ہے میرا امام، تو ان 14 برسوں میں 14 محرم تو آئے ہوں گے، میرے مولا نے ہر عاشورہ قید خانے میں منایا، ہر عاشورہ، ہر 10 محرم قید خانے میں ماتم کرتے تھے، اپنے جد حسین کو یاد کر کر کے گریہ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب 11 محرم آ جاتی تو زندان شام کو یاد کرتے تھے، اور ایک لفظ کہتے تھے، ہائے میری پھوپھی سکینہ، ہائے میری پھوپھی سکینہ، ہائے زین العابدین کی بہن سکینہ۔ بار بار یاد کرتے تھے کہ اس قید خانے میں تو پھر بھی 60 برس کا ہوں، لیکن اس قید خانے میں 4 برس کی میری پھوپھی سکینہ تھی۔ مولا اپنی پھوپھی کو، بی بی سکینہ کو یاد کر کر کے روتے تھے، اور پھر جس وقت زنجیریں، شاید جملے میں رونا نہ آیا، جس وقت زنجیریں اپنے ہاتھ اور پاؤں میں دیکھتے تھے تو بازار شام میں بندھے ہوئے ایک قیدی کو یاد کرتے تھے، زنجیروں میں بندھے ہوئے قیدی کو، کہ یہ قیدی کربلا سے کوفے، کوفے سے شام۔ کاش کہ اسی وقت آپ اس جملے پہ پہنچ جاتے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کہ وہ قیدی میرا مولا، میرا جد زین العابدین، کربلا سے کوفے، کوفے سے شام، زنجیروں میں بندھا ہوا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میرا مولا کہتا ہوگا، ہاں میرے جد سید سجاد، آپ کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں تھی، آپ کے پاؤں میں بھی بیڑیاں تھی، میرے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں، میرے پاؤں میں بھی بیڑیاں ہیں، لیکن اے میرے جد سجاد، آپ کی منزل بہت قریب تھی، اس لیے کہ میرے ساتھ میری ماں بہنیں بے پردہ نہیں آئے۔ اجرکم اللہ، آپ کے ساتھ آپ کی ماں بہنیں، آپ کی پھوپھیاں، جن کے سروں پر ردا نہیں، ایک نگر سے دوسرے نگر، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قریے سے دوسرے قریے، کیا کیا نہ یاد کیا۔ تھک گئے ہو کیا میرے عزیزوں؟ تھک گئے ہو کیا؟ میں نے اسی لیے چاہا کہ مسائل طویل پڑھنا ہے تو فضائل کا میں نے گوشہ کم رکھا ہے کہ تم تھکو نہیں، تھکنا نہیں۔ اب جس کو یقین ہے کہ وہ اگلے برس تک زندہ رہے گا تو وہ خاموش رہ جائے، لیکن اگر پل بھر کا یقین نہیں ہے تو گریہ کرتے جاؤ،
کہ کہیں حسرت و ارمان نہ رہ جائے کہ میں 25 رجب کو مولا موسی کاظم پر جی کھول کے رو نہ سکا۔ سن رہے ہو؟ پس پردہ بیویوں کی آواز آ رہی ہے۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں، ایسے گریہ کیا کر جیسے میری مائیں بہنیں گریہ کر رہی ہیں کہ ان کا ایک لمحہ بھی گریہ سے خالی نہیں ہے، گریہ سے خالی نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اگر میرا جملہ سن رہی ہو تو یاد رکھنا کہ یہ صرف تمہارے گریے کی آواز نہیں ہے، اسی میں کوئی جنت البقیع سے بی بی آئی ہوگی، اسی میں کوئی شام سے بی بی آئی ہوگی، اسی میں کہیں زہرا پس پردہ نقاب میں ملبوس روحانی طور پر بیٹھی ہوں گی اور اپنے بیٹے موسی کاظم پر گریہ کر رہی ہوگی۔ تو ادب سے گریہ کرتے جاؤ، آئے آئے کہتے جاؤ، آئے حسین کہو، چاہے ہائے کاظم کہو، تمہارے گریہ و نالے کی آوازیں میں چاہتا ہوں کہ کاظمین تک پہنچ جائیں تاکہ تم بھی اس گریہ میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت قیامت کا گریہ کاظمین شریفین میں جاری و ساری ہے۔ میرا مولا موسی کاظم پوری زندگی قید میں گزاری، کیا اپنی بچیاں یاد نہ آئی ہوگی؟ پلٹ کے جملہ کہو، کیا 18 بیٹیوں کو اپنے بابا کی یاد نہ آئی ہوگی؟ بار بار بچیاں کہتی تھی بابا سے کب ملاقات ہوگی، بابا سے کب ملاقات ہوگی۔ عجیب بات ہے میرے عزیزوں، جتنے افراد بیٹھے سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، جو بھی مدینے سے گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جو بھی مدینے سے گیا وہ زندہ واپس نہیں آیا۔ میرا مولا حسین 28 رجب کو گیا تو زینب لٹا ہوا قافلہ لے کر واپس آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا مولا موسی کاظم مدینے سے گیا تو زندہ واپس نہ آیا۔ میرا مولا علی رضا مدینے سے گیا پھر زندہ واپس نہ آیا۔ اس کے بعد جتنے اماموں نے مدینہ چھوڑا کوئی مدینے زندہ واپس نہ آیا۔ اسی لیے کہتا ہوں گریہ کی آواز بلند کرو، مدینہ اجڑ گیا، مدینہ اجڑ گیا، بسا بسایا مدینہ اجڑ رہا ہے، اس لیے کہ رسول کا بیٹا آج دنیا سے اٹھنے والا ہے۔ کہا اس قیدی پر جتنے ظلم کرتے ہیں اس قیدی کا شکر اور حمد اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا ایک ہی طریقہ ہے، آئے ضرور کہہ دینا، ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح قیدی کو زہر دے دیا جائے، اور ایسا زہر دے دیا جائے کہ جس کے آثار جسم پر کہیں پر بھی نظر نہ آئے، لیکن وہ زہر ایسا ہو کہ بچنے کی امید نہ ہو، بچنے کی امید نہ ہو۔ ختم ہو رہی ہے تقریر میرے عزیزوں، لیکن مجھے وقت دینا، جب میں کہوں گا تو تابوت برآمد ہوگا۔ کہا کہ ایسا زہر ہو کہ بچنے کی امید نہ ہو۔ زہر دیا گیا، انگوروں میں زہر دیا گیا، بعض نے لکھا کہ کھجوروں میں زہر دیا گیا۔ ساری کھجوریں لا کے پیش کی گئی۔ کہا کہ آج کھجوریں پیش کی جا رہی ہیں، کوئی اہم موقع ہے؟ کہا ہاں، حاکم نے نظر مانی تھی تو آج آپ کی خدمت میں کھجوریں ہیں۔ امام نے ایک کھجور اٹھائی، کہا ایک نہیں ساری کھجوریں کھانا ہے۔ حاکم نے کہا ہے ساری کھجوریں کھانا ہے۔ ایک بار میرے مولا نے کھجوریں کھانا شروع کی اور آواز دیتے جا رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار میں تیرے امر پر راضی ہوں، میں تیری قضا پر راضی ہوں۔ تو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور تو مجھ سے شہادت کے بہانے ملنا چاہتا ہے تو میں تیری اس لقاء پر راضی ہوں، اس رضا پر راضی ہوں۔ میرے مولا نے سارے انگور نوش کیے، میرے مولا کو غش پہ غش آنا شروع ہو گئے۔ میں نے جملہ پڑھ لیا، آپ نے سن لیا بڑی آسانی سے۔ میرے مولا کو غش پہ غش آنا شروع ہو گئے، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی، جگر میں آگ لگنا شروع ہوئی، جگر میں حرارت لگنا شروع ہوئی، اور دھواں تھا جو موسی کاظم کے منہ سے برآمد ہو رہا تھا۔ کیا ابھی بھی غور نہ کرو گے کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے، جب کوئی زہر خورانی کر لیتا ہے تو اسے فوراً ہسپتال میں لے جاتے ہو نا، فوراً طبیب کو دکھاتے ہو نا، فوراً دوا دیتے ہو نا۔ ارے یہاں ایک قیدی تڑپ رہا ہے، کوئی طبیب نہیں، کوئی دوا دینے والا نہیں۔ ارے جسے زہر دیا جاتا ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے، اسے پیاس بہت لگتی ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ قیدی تڑپ رہا ہے، 3 دن ہو گئے میرے مولا نے زہر کھایا ہے، 3 دن سے میرا مولا قید خانے میں تڑپ رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بار بار قاصد کو بھیجا جاتا ہے، دیکھ کے آؤ قیدی کا دم نکلا، دیکھ کے آؤ قیدی کا دم نکلا، قیدی ہلاک ہو گیا، قیدی مر گیا۔ بار بار قاصد آتا تھا، دیکھ کے جاتا تھا، کہا نہیں ابھی بھی قیدی کی سانسیں آ رہی ہیں، ابھی بھی قیدی کی سانسیں آ رہی ہیں۔
پتہ نہیں کیسے یہ جملہ سنیں گے آپ، کیا ابھی بھی قیدی کی سانسیں آ رہی ہیں؟ تو ایک بار ایک جلاد کو اشارہ کیا، اگر ہائے کہو گے تو یہ جملہ پڑھوں گا، لیکن میں ہر جگہ یہ جملہ نہیں پڑھتا، مجھے معاف کر دینا اگر تم سب کے سب ہائے کہہ دو، ابھی کہہ دو ہائے کاظم، اور اسی طرح جب جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، بڑا کڑا جملہ ہے، سب سے سخت مصیبت جو موسی کاظم پر نازل ہوئی، کہا قیدی کا دم نہیں نکل رہا، تو ایک جلاد کو اشارہ کیا، ایک حداد لوہار کو اشارہ کیا، اس کے ایک ہاتھ میں ہتھوڑی ہے اور دوسرے ہاتھ میں کیلے ہیں، ایک بار قید خانے میں آیا، موسی کاظم کے ہاتھ تو پہلے ہی زنجیروں میں ہے، ارے ایک ہاتھ میں کیل گاڑی، دوسرے ہاتھ میں کیل گاڑی، اب سننا، ایک کیل میرے مولا کے ماتھے پر، ارے کسی بی بی کی آواز آ رہی تھی، کیا میں اسی لیے رہ گئی کہ کبھی حسین کا گلا کٹا، کبھی موسی کاظم کا